نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غزوہ کا موقع ہے اور ایک خاتون کو، ایک مسلمان صحابیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کا بیٹا، ان کا بچہ شہید ہو گیا ہے۔ اب وہ چاہتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے اس کی تصدیق حاصل کر لوں، آپ مجھے خود فرما دیں کہ ہاں واقعی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جام شہادت نوش کیا ہے، جنت میں گیا ہے۔ چنانچہ اس بات کی تصدیق کے لیے وہ اپنے گھر سے باپردہ نکلتی ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں باپردہ حاضر ہوتی ہیں اور آ کے عرض گزارش کرتی ہیں۔ اب اس غم کی گھڑی میں، اس مصیبت اور پریشانی کی حالت میں، اس دکھ کے عالم میں کہ بیٹا ماں کا چلا جائے تو ماں کے لیے، کسی بھی ماں کے لیے اس سے بڑی دکھ کی گھڑی اور کیا ہوگی۔ لیکن چونکہ جام شہادت نوش کیا اس لیے صابرہ ہیں، شاکرہ ہیں، صبر شکر کرنے والی ہیں، تو اس غم کے باوجود اپنے پورے پردے کا اہتمام کیا۔ تو کسی کی زبان سے حیرانگی کی وجہ سے نکلا، حیرانی کی وجہ سے۔ یہ عجیب خاتون ہے کہ اس غم میں بھی اپنے پردے کی پڑی ہوئی ہے۔ اتنی قیامت برپا ہو گئی ایک ماں کے لیے کہ بیٹا قتل ہو جائے، لیکن پھر بھی باپردہ ہیں، پردے کی حالت میں، تو حیران ہو کے حیرانگی سے یہ جملہ نکلا۔ تو اس صحابیہ خاتون نے جو جواب دیا وہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے درمیان حد فاصل ہے۔ کفریہ تہذیب اور فحاشی عریانی کی تہذیب، لبرلزم، سیکولرزم، ایتھیسزم، دنیا میں جتنے بھی نظام ہائے زندگی ہیں ان میں اور اسلام میں اگر فرق سمجھنا ہو تو اس حد فاصل کو سمجھ لیا جائے۔ جنہوں نے بات فرمائی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم و حیا نہیں فوت ہوئی ہے۔ میرا بچہ فوت ہوا ہے، میری حیا نہیں مری۔ اب یہ وہ حد فاصل ہے جس کو حیا کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام اور غیر کفر میں، اسلامی تہذیب، محمدی تہذیب میں اور کفریہ تہذیب میں یہی حد فاصل حیا کی لکیر ہے، حیا کا فرق ہے۔ اگر حیا نکل جائے تو پھر اسلامی تہذیب نہیں رہے گی، پھر یہ کفریہ تہذیب بن جائے گی۔ اسی لیے دین اسلام نے اس حیا کے پردے کو، اس حیا کے عنصر کو، اس حیا کے حکم کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ اسلامی تہذیب کی روح ہے۔ اس کے بغیر تقویٰ، اس کے بغیر توکل، اس کے بغیر استغناء، زہد، ورع، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور حیا ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ہر برائی سے روکنے والی ہے۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا پھر۔ حیا نہیں رہے گی تو پھر انسان ہر گناہ پہ جری ہو جائے گا۔ مسلمان کو حیا کا حکم ہے اس کے لباس کے حوالے سے۔ یہ کسی اور مذہب میں یہ تفصیلات نہیں ہیں، وہ بیچارے اس لحاظ سے محروم ہیں، لیکن مسلمان کو بتایا گیا ہے کہ مرد کا سطر ہے، ناف کے نیچے سے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، جس کو بغیر عذر کے انسان خود بھی نہیں کھول سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کو بتایا گیا ہے کہ عورت کے چہرے کی گولائی، دونوں ہاتھ اور پاؤں ٹخنے سے نیچے، اس کے علاوہ پورا بدن عورت کا سطر ہے، اس کو چھپانا لازم ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو پردے کے احکامات ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں یہ تفصیلات نہیں ہیں۔ ہمارے قرآن میں، اللہ کے کلام میں ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، ایک ایک حکم بتایا، اس لیے کہ اگر حیا محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے۔ اور آج کفریہ طاقتوں کو چونکہ یہ بات شروع سے پتہ ہے، شیطان کو یہ بات ازل سے پتہ تھی کہ بس حیا کا پردہ چاک کر دیا جائے تو پھر نہ کسی انسان میں اسلام باقی رہے گا، نہ ایمان باقی رہے گا۔ اسی لیے ہمیشہ تابڑتوڑ حملے اور ہمیشہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس حیا، جن جن چیزوں سے حیا محفوظ ہوتی ہے، اس میں آنکھ کا پردہ ہے،
دل کا پردہ ہے، بدن کا پردہ ہے، مرد و عورت کے اجنبی مرد و عورت کے اجتماع سے اسلام نے ممانعت کی ہے۔ اسلام عورت کی تعلیم سے نہیں روکتا، عورت کے حقوق سب سے زیادہ دین اسلام نے دیے۔ عورت کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اسلام کی نگاہ میں وہ عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے۔ معاشی حقوق بعد میں ہیں، معاشرتی بعد میں ہے، سب چیزیں۔ اگر عزت محفوظ ہے تو عورت کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ اگر کسی خاتون کی عزت محفوظ نہ ہو تو اسلام کی نگاہ میں اس کا کوئی حقوق اسے حق دینا وہ بے معنی ہے۔ دین اسلام نے اس حیا کے حفاظت کے لیے، بالخصوص عورت صنف نازک کی عزت کی حفاظت کے لیے دین کے کتنے بڑے بڑے احکامات بدل دیے ہیں، ان احکامات میں تبدیلی رکھی ہے۔ جیسے مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے، عورت کے لیے اذان دینا، تکبیر کہنا منع ہے، عورت کے لیے امامت کروانا منع ہے۔ حج اور عمرے کے احکامات کے اندر فرق ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت تھی کہ صفا مروہ کے درمیان انہوں نے میلین اخضرین ایک جگہ ہے، اس کے درمیان انہوں نے دوڑ لگائی۔ اب حضرت ہاجرہ کی سنت پر، یعنی جو سعی ہے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر، یہ سعی کی سنت دنیا کے تمام مرد عمرہ کریں یا حج کریں ان کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے۔ حج کا بھی رکن ہے اور عمرے کا بھی رکن ہے۔ ایک عورت کی سنت کو دنیا کے تمام مردوں کے ذمے اسلام نے لاگو کیا، اس کے بغیر نہ حج ہے نہ عمرہ ہے۔ لیکن کسی عورت کو وہاں بھاگنے کی، دوڑ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کے لیے پردے کے احکامات ہیں، احرام کے احکامات کے اندر پابندیوں کے اندر فرق ہے۔ تو دین اسلام کا بنیادی جو آپ کہہ لیجئے کہ شعار ہے یا علامت ہے وہ حیا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے دین کے سارے احکامات ہیں، اس حیا کے تحفظ کے لیے۔ اور آج مغربی طاقتیں، کفریہ طاقتیں، بے دین طاقتیں، دین دشمن طاقتیں، ان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں سے حیا نکال دی جائے، اور ان کا جو مین ٹارگٹ ہے، جو اصل ہدف ہے، وہ نوجوان نسل ہے۔ اس لیے کہ وہ بڑے بوڑھے جنہوں نے زندگیاں گزاری، ان کے اندر ماشاءاللہ اپنے بڑوں کی تربیت کے اثرات موجود ہیں، لیکن آج کی نیو جنریشن، نسل نو، چونکہ وہ آج جدید تعلیم یافتہ، جدید ذرائع ان کے پاس موجود ہیں، ان کے اندر ان چیزوں کو انجیکٹ کیا جاتا ہے مختلف تہواروں کے ذریعے سے، مختلف پروگرامز کے ذریعے سے، تعلیم کے نام پر، سپورٹس کے نام پر اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر، نامعلوم کس طریقے سے انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات انڈیلی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے حیا کا پردہ چاک ہو جائے۔ ایک رکاوٹ ہے، ایک جھجک ہے، بس یہ ہٹے گی اب انسان ہر طرح کا گناہ کر سکتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے۔ اور جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت، آپ نے افضل ترین عورت کی یہی تعریف کی ہے کہ جو نہ خود کسی اجنبی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد اس عورت پہ نگاہ ڈالے۔ اسی لیے آپ کی وصیت تھی کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ شام کے وقت میں اٹھانا، اندھیرے میں، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ جس چہرے کو اور جس فاطمہ کو یا شوہر علی نے دیکھا ہے، یا بچوں نے دیکھا حسن و حسین نے، یا میرے والد محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے، کسی غیر محرم کی نگاہ فاطمہ کے کفن پر بھی نہ پڑنے پائے۔ اس لیے کہ یہ ایمان کے ساتھ حیا لازم ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں اسلامی تہذیب کی اس بنیادی چیز کو، حیا کو، اس کی حفاظت کرنے اور اسی کو آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔